السلام علیکم ناظرین، کورولوس عثمان سیریز کی نئی قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے نئی قسط لائی ہیں، تو فرحان کے ساتھ مکمل ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے کے سرداری خیمے میں عثمان صاحب کہتے ہیں صوفیہ منگولوں کے خلاف اتحاد چاہتی ہے۔ کیا اس کی نیت خالص ہے یا نہیں، یہ ہمیں کل پتہ چل جائے گا۔ اگر کل کارکول پر قبضے کے بعد بھی اس کی نیت وہی رہی تو ہم الچیتوں کے خلاف ان کے ساتھ ایک عارضی اتحاد قائم کریں گے۔ پھر جاکوتائی کہتا ہے اگر اس کے بعد صوفیہ اتحاد کے بارے میں اپنا خیال بدل لیتی ہے تو شاید آپ اپنے بچوں کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں۔ ادھر باہر علاؤدین اپنی خاتون گنجا سے کہتا ہے خاتون جلدی تیاری مکمل کرو، ہم کل صبح روانہ ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے علاؤدین روانہ ہو جاتا ہے اور گنجا اس کے پیچھے روانہ ہوتی ہے۔ پیچھے فاطمہ پریشانی میں بالا سے کہتی ہے ماں میری بہن کا کیا ہوگا، ہم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ اسی دوران عثمان صاحب خیمے سے باہر آتے ہیں اور غصے میں کہتے ہیں گھوڑے لاؤ۔ انہیں دیکھ کر بالا کہتی ہے عثمان تم کیا کر رہے ہو، تم نے میرے بیٹے کو بھیج کر میری بیٹی کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ عثمان کی طرف دوڑتی ہے اور کہتی ہے عثمان، لیکن عثمان صاحب جواب دیے بغیر گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بالا بھی کہتی ہے میرا بھی گھوڑا لاؤ۔ سپاہی اس کا گھوڑا لاتا ہے، بالا سوار ہو جاتی ہے اور عثمان کے پیچھے روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کوجا صاحب اور حسن صاحب اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حسن سردار کوجا صاحب سے کہتے ہیں ہمارے لوگ راستے میں ہیں، عثمان صاحب نے ہمیں وطن دیا اور ہماری حفاظت کی، بدلے میں کچھ بھی طلب نہیں کیا۔ کوجا صاحب جواب دیتے ہیں عثمان صاحب صرف سردار ہی نہیں، وہ ترک ریاست کی عقل و فہم کے وارث بھی ہیں، وہ روایت اور اخلاق سے واقف ہیں، اسی لیے ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ حسن صاحب کہتے ہیں اب بالکل درست فرما رہے ہیں کوجا صاحب، جب ہمارے لوگ بخیر و عافیت پہنچ جائیں گے تو ہم عثمان صاحب کے راستے میں خوشی سے شامل ہو جائیں گے۔ پھر سب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب قافلہ عثمان کی زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو کماندار گلادیوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آدمی سے کہتا ہے یہ لوگ کوجا صاحب اور حسن صاحب کے قبیلے کے ہیں، عثمان نے انہیں یہاں بسنے کے لیے زمین دی ہے۔ گلادیوس کہتا ہے اس سے پہلے کہ عثمان جان کی صورت اختیار کرے میں ان کے گوشت اور ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ پھر اس کے اشارے پر تیر انداز ترک سپاہیوں پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں، بازنطے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ہرستوس گلادیوس سے کہتا ہے حملے کی خبر عثمان کو پاگل کر دے گی۔ گلادیوس ہنستے ہوئے کہتا ہے اسے پاگل ہونے دو، میں اسے اس کے غصے سے اپنا غلام بنا لوں گا۔ پھر بازنطے سپاہی ترکوں کو بے دردی سے قتل کرنے لگتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب اور بالا گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بالا پکارتی ہے عثمان عثمان۔ ایک مقام پر عثمان صاحب گھوڑا روک کر نیچے اترتے ہیں، بالا بھی نیچے اترتی ہے اور عثمان سے کہتی ہے آپ علاؤدین کو جانے کیسے دے سکتے ہیں، آپ اس پر راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ عثمان کہتے ہیں میں کسی بات پر راضی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ وہ چلا جائے گا اور میں نے اسے جانے دیا۔ بالا کہتی ہے اپنے اسے جانے کو کہا عثمان، اس نے کمزوری ظاہر کی۔ بالا وہ اختیار کی جنگ سے ڈر رہا ہے۔ عثمان اختیار کی جنگ کون کرے گا، وہ نوجوان ہے، اس نے غلطی کی لیکن یہ سزا نہیں ہو سکتی۔ عثمان میں انہیں ایک عظیم ریاست کا خواب دکھا رہا ہوں، یہ ایسا خواب ہے جس میں غلطیوں کی گنجائش نہیں، یہ راستہ کمزور دلوں کے لیے نہیں۔ بالا کہتی ہے اب انہیں جانتے ہیں وہ کمزور دل نہیں، خاموشی سے جانا دل کے زخم کو ظاہر کرتا ہے۔ عثمان میں صرف باپ نہیں ریاست کا سربراہ بھی ہوں، مجھے صرف اولاد کا غم نہیں بلکہ ریاست کا بوجھ بھی ہے۔ بالا کیا ریاست کا بوجھ اولاد سے بڑھ کر ہے؟ آپ کا دل بھی ٹوٹا، اب خاموش رہے، اپنے سمجھا بیٹے نے آپ کو مایوس کیا لیکن آپ کی خاموشی نے ہمارا بیٹا چھین لیا۔ میرے پاس اب کچھ کہنے کو نہیں عثمان، میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، یہ قبیلہ، یہ قوم، یہ ریاست کمزوری برداشت نہیں کر سکتی۔ بالا علاؤدین نے کہا کہ وہ جائے گا اور اپنے جانے دیا حلیمہ کا کیا ہوگا؟ آپ اپنی بیٹی کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹی سے بھی منہ موڑ لیں گے؟ اگر ہم مرکز حاصل کر لیں لیکن ہمیشہ کے لیے حلیمہ کو کھو دیں تو کیا فائدہ؟ عثمان کیا تم سمجھتی ہو یہ فیصلہ کرنا آسان تھا؟ میں ہر رات سونے سے پہلے دعا کرتا، مجھے اپنی بیٹی یاد آتی۔
لیکن جب میں جاگتا تو قوم کا بوجھ لیے جاگتا ابالا، میں صرف ریاست کی نہیں اپنے بچوں کی بھی ماں ہوں۔ تم نے آج صرف علاؤدین اور حلیمہ کو نہیں بلکہ مجھے بھی قربان کر دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ چلنا قبول کیا لیکن تم نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ ریاست کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تم نے بچوں کو نظر انداز کر دیا۔ آج کا دن میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا ہے کارا عثمان۔ عثمان یہ ریاست کا معاملہ ہے، کبھی کبھی دل کا ٹوٹ جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سنتے ہی بالا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوجا صاحب کا ایک سپاہی زخمی حالت میں واپس ان کے پاس پہنچتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی کوجا صاحب اور حسن صاحب اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور اس سپاہی کے پاس بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے بہادر؟ تو وہ سپاہی کہتا ہے، ہم پر حملہ ہوا ہے کوجا سردار۔ انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے بچوں اور بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ان سب کو مار ڈالا۔ یہ سنتے ہی حسن سردار غصے سے پوچھتا ہے، یہ خیانت بھرا منصوبہ کس نے بنایا؟ تو وہ ترک سپاہی کہتا ہے، بازنطے کافروں نے، میرے حضور برائے کرم مدد کریں، اور زمین پر گر جاتا ہے۔ پھر کوجا سردار کہتے ہیں، اگر میں اس کا انتقام نہ لوں تو میں بھی کوجا سردار نہیں ہوں۔ چلو گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، اور پھر سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور آگے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اگلے منظر میں دیکھتے ہیں کہ اس قافلے والی جگہ پر سب لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہوتا ہے۔ تمام خواتین، بوڑھوں، عورتوں سب کو مار دیا گیا ہوتا ہے۔ اسی دوران کوجا سردار اور حسن سردار اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہیں۔ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا ہوتا، سب کو بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا ہوتا ہے۔ بچے اپنی ماؤں کے پاس بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہی کوجا سردار بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر سب اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اپنے شہیدوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوجا سردار کہتے ہیں، ہماری مدد فرما عرب، اور پھر اس کے بعد کوجا سردار ایک چھوٹی روتی ہوئی بچی کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، میرے پیارے، میرے چھوٹے بچے۔ تو وہ بچی کہتی ہے، انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا کوجا سردار، انہوں نے میری ماں کو بھی شہید کر دیا۔ ہمارا قصور کیا تھا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو کوجا سردار کہتے ہیں، ہم یقیناً ان لوگوں سے اس کا انتقام لیں گے جنہوں نے یہ کیا ہے، یقیناً۔ اور پھر ایک سپاہی بتاتا ہے، حضور باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں، ہم سب سے پہلے اب تک پہنچنے کے لیے آگے آئے لیکن ہم پر حملہ کر دیا گیا۔ تو کوجا سردار کہتا ہے، تم پر کس نے حملہ کیا؟ مجھے اس کا نام بتاؤ تاکہ میں اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر سکوں۔ اور پھر اگلے ہی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ کماندار گلادیوس ایک جانب سے سامنے نمودار ہو جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، گلادیوس جسے دیکھتے ہی حسن صاحب اور کوجا سردار کے سپاہی اپنے دونوں سرداروں کو حفاظتی حصار میں لے لیتے ہیں۔ لیکن کوجا سردار آگے آتے ہوئے گلادیوس سے کہتے ہیں، تو وہ دو سینگوں والے شیطان تھے جس نے میرے معصوم لوگوں کو شہید کیا۔ تو گلادیوس کہتا ہے، اگر میں جنگ میں ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کہ سامنے بچے ہوں، عورتیں ہوں یا مرد، جو میرا راستہ پار کرتا ہے میں اسے مار ڈالتا ہوں۔ تو کوجا صاحب کہتے ہیں، ذرا ہمت ہے تو یہاں آؤ، اپنے فوجیوں کے پیچھے مت چھپو۔ تو گلادیوس اپنی تلوار نکالنے لگتا ہے لیکن نہیں نکالتا اور 2-3 بار زور لگاتا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں نکالتا، اور پھر کہتا ہے، میری تلوار میان سے نہیں نکل رہی، میں حیران ہوں کہ۔ اور پھر تلوار کی جانب اپنا کان لگاتے ہوئے سنتا ہے اور کہتا ہے، یہ کہہ رہی ہے بوڑھوں سے نمٹنا اس کے شایان شان نہیں۔ اور یہ صحیح بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، پتا ہے کیوں؟ کیونکہ تم عثمان سردار کو میرا سلام پہنچاؤ گے۔ تو حسن صاحب کہتے ہیں، جو چاہو وہ کہو، کافر کھیل کھیلنا بند کرو۔ تو گلادیوس کہتا ہے، جا کر عثمان کو بتاؤ کہ یہاں کیا ہوا ہے، اسے بتاؤ کہ گلادیوس چوکی پر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اگر تم بھی مرنا چاہتے ہو تو اگر تم جینے سے بیزار ہو تو میں تمہارا بھی انتظار کروں گا۔ اور یہ کہتے ہی گلادیوس جیسے ہی واپس روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے تیر انداز اپنے تیر ترک سپاہیوں پر پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے بھاگ چکے ہوتے ہیں تو ایک سپاہی کوجا سردار سے پوچھتا ہے، چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں میرے حضور؟ تو کوجا صاحب کہتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہاں آنے اور ہمارا سامنا کرنے کی ہمت کی، وہ اپنے پیچھے گھات لگائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر حسن صاحب کہتے ہیں، اس نے جان بوجھ کر ہمیں چوکی پر بلایا ہے، یہ واضح ہے کہ اس نے جو کھیل ترتیب دیا ہے وہ بڑا ہے۔
چلیں جا کر عثمان صاحب کو خبر دیتے ہیں۔ خوجا حضور، تو کوجا صاحب کہتے ہیں خواہ وہ ہمارا انتظار کریں، ہم اس چوکی کو تباہ کر دیں گے۔ حسن صاحب اور ناظرین اسی جگہ پر ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ایپیسوڈ آپ کو آسانی مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔